مانگ، تو مانگتا کیوں تھکتا ہے؟ میں دیتا نہیں تھکتا۔ تو مانگنے میں شرم کیوں کرتا ہے؟ میں دیتا ہوا حجاب نہیں کرتا۔ مانگ مانگ، پھیلا جھولی۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے۔ بار بار کیوں مانگتا ہے؟ ول ول کیوں مانگتا ہے؟ ہر ویلے کیوں مانگتا ہے؟ فرمایا میری بندے 24 گھنٹے مانگ، ہر آن مانگ، ہر لمحہ مانگ، ہر سانس میں مانگ، میں راضی۔ اگلی جو قرآن کریم کی آیت آئی ہے، مسلمان مطلب کی آیت لیتے ہیں اور پھر آگے کو چل دیتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ شب بیداری کرنے والوں، رات کو نفل اٹھ کر پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے دکھوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیرے دل کے ارادوں کو جاننے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ میں زندگی کا مالک ہوں، موت میرے قبضے میں ہے۔ جب چاہوں کسی کو فوت کر دوں، جب چاہوں کسی کو پیدا کر دوں، جتنا چاہوں کسی کو زندہ رکھوں، جس وقت چاہوں کسی کو موت کا جھٹکا لگا دوں۔ کوئی میرا شریک نہیں، کسی سے نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی میرے یہاں جبر کرنے والا نہیں۔ shahideislam.com اور آگے پھر اور بڑھا کے فرمایا ربکم رب آبائکم الاولین۔ تمہارے باپ دادا کا رب میں، تمہارا رب میں۔ اور میرے بندوں پیدا میں نے کیا، شکل صورت میں نے دی، اولاد میں نے دی، دولت میں نے دی۔ آج کچاوے لے کر، آج بسیں ٹرک لے کر ادھر ادھر چلے اور تمہیں شرم کب آئے گی؟ فلاں مزار پہ چلو، کامیاب ہو جائے گی بس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے باپ دادا کو ایک ایک دانہ میں نے کھلایا، پانی میں نے پلایا، ان کو بھی میں نے پالا، تجھے بھی میں نے پالا، تو کدھر چلا ہے اب؟ اور اللہ والوں نے اسی پر محنت کی کہ بابا سب سے توڑ، ایک رب سے جوڑ۔ کون ہے تیری باتوں کو سمجھنے والا؟ دلی کا ایک شاہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں پلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شاہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا، لوگوں نے دیکھا دلی کی جامع مسجد کا، جس کا سب سے بر صغیر میں سب سے بڑا فرش ہے، سب سے بڑی جامع مسجد ہے، گرم گرم فرش پہ دوپہر کے وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے ہیں۔ 12 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟
فرمایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ڈرتا ہوں میرے پیروں کو اگر گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا کہیں یہ جواب نہ دے دیں، میں ان کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اگر چلنا پڑا کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ دوستو آپ سبھی درشہ بیان کو مکمل سنیے گا۔ وہ شاہ اسماعیل اکبر بادشاہ کے پاس شکایت کی ملانوں نے کہ سب استقبال کرتے ہیں آپ کا اور یہ شاہ اسماعیل آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، ناراض ہوا، شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا کہ سارا جہان میرا ادب کرتا ہے، میں ہندوستان کا عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کانگن ہو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ساری عمر کے نفل ایک طرف، استغفار ایک طرف، تہجد و اشراق ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا یہ ایک طرف۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سننا ٹھیک نہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام فرمایا۔ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، سونے کے کنگن اسی وقت اتار دیے، اور وہ جو ملا تھے نا جو احترام کیا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے منگوایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے احترام کر کر کے مجھے الٹا گناہ میں ڈال دیا، اگر شاہ اسماعیل نہ ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا۔ اور پھر وہ عادت تو پڑی ہوتی ہے نا، اور جی ہم نے یہ سوچا تھا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، دیکھو نا جی سوچی خدائی ہوئی بادشاہ، کبھی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میری ناراضگی کی پرواہ کی تم نے، میری بربادی کو تو نہ سوچا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے کیوں نہیں پہنچایا، سرکار مدینہ کی آواز مجھے کیوں نہیں پہنچائی۔ پھر دلی میں ایک جلوس نکلتا تھا، شاہ صاحب کے زمانے میں جلوس نکلتا تھا، جلوس والوں نے ایک پیالہ، ایک جوڑا جوتیوں کا اور ایک دستار پگڑی امامہ یہ لے کے چلتے تھے لوگ، اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، کھایا ہے، نوش فرمایا ہے، اور یہ جوتا وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور یہ پگڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ ہے، لہذا احترام کرو۔ ہر جمعرات کو جلوس نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جلوس شاہ اسماعیل شہید کے پاس سے گزرتا، آپ کھڑے نہ ہوتے تو سارے لوگ کہتے توبہ توبہ یہ بڑا وہابی ہے، استقبال نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ اکبر بادشاہ نے یہ بھی شاہ صاحب سے پوچھا کہ ساری دلی استقبال کرتی ہے، لوگ سارے احترام کرتے ہیں، چلو میرا احترام تو آپ نہیں کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے اور آپ کے تبرکات اور آپ کے استعمال کردہ چیزوں کا بھی آپ استقبال نہیں کرتے، کمال ہے، حد ہو گئی تیرے والی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا اکبر بادشاہ تیرے
پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، کھانا تناول فرمایا۔ اس جوتی کا کیا ثبوت ہے؟ اس پگڑی کا کیا ثبوت ہے؟ اس دستار کا کیا ثبوت ہے؟ اس امامے کا کیا ثبوت ہے؟ اور ایک اور چیز، اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو تھوڑی سی لطیف چیز ہے، بڑی سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی۔ یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو۔ پتا چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں۔ یہ اگر کسی سے پوچھو نا جی آپ نے جلوس کیوں شروع کیا؟ جی خام میں نظر آیا نا کہ تمہارے گھر سے تخت اٹھنا چاہیے، تخت اٹھنا چاہیے، یہ تخت الٹنا چاہیے، پتا تو چلے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں، یہ پیالہ حضور کا نہیں، یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں، میں اس لیے احترام نہیں کرتا۔ اور اگر یہ حضور کے ہیں پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے، سب سے بڑا گستاخ تو ہے، سب سے بڑا بے دین تو ہے۔ اس لیے اگر یہ حضور کی تبرکات ہے ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے۔ یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں، تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں۔ اگر یہ حضور کے تبرکات ہے، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک۔ تو پتا چلا کہ یہ جتنے بھی جلوس پلوس نکالتے ہیں نا اس سے کمائی مقصود ہوتی ہے۔ مگر بادشاہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، یوں لکھا علماء نے جب شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہ واقع حضور کے ہیں تو قیامت میں کیا جواب دے گا کہ تبرکات تیرے دروازے پہ چل کر آیا کرتے تھے۔ لکھا بادشاہ رونے لگا اور کہا اس جلوس کو بند کر دو۔ پہلے تو ساروں کا الزام شاہ اسماعیل پہ تھا نا، حکم ہو گیا کہ جلوس کو ہی بند کر دو۔ وہ سارے کہنے لگے یار اس وابی کو نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا تھا وہی مارا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں سب سے آگے تھا، تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو پیر ہے، استاد ہے شاہ اسماعیل شہید کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مولانا سید صاحب جب کتابیں پڑھنے لگے عربی کی تو حرف غائب ہو گئے، سفید کاغذ نظر آتے تھے، حرف نظر ہی نہیں آتے تھے۔ کوئی کتاب بھی سامنے لاؤ حرف نظر ہی نہیں آتے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک علم تکوینی عطا فرمائے گا، سینہ بسینہ علم عطا ہوگا، کتابوں سے نہیں۔ یہ بھی ایک ولیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی۔ وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں، سب سے بڑی عبادت جہاد ہے، سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف، پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے
کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے۔ مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ دوست آپ سبھی کا رشتہ بیان کو مکمل سنیے گا۔ شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ تبلیغ کرو، تیرا جھولی تیری عطا میری، مانگنے والا تو بن، تو مانگتا کیوں تھکتا ہے، میں دیتا نہیں تھکتا۔ تو مانگنے میں شرم کیوں کرتا ہے، میں دیتا ہوا حجاب نہیں کرتا۔ مانگ مانگ، پھیلا جھولی، ساری دنیا کے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے۔ بار بار کیوں مانگتا ہے، ول ول کیوں مانگتا ہے، ہر ویلے کیوں مانگتا ہے؟ فرمایا میری بندے 24 گھنٹے مانگ، ہر آن مانگ، ہر لمحہ مانگ، ہر سانس میں مانگ، میں راضی۔ اگلی جو قرآن کریم کی آیت آئی ہے، مسلمان مطلب کی آیت لیتے ہیں اور پھر آگے کو چل دیتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ شبیداری کرنے والوں، رات کو نفل اٹھ کر پڑھنے والوں، عبادت کرنے والوں، میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے دکھوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیرے دل کے ارادوں کو جاننے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ میں زندگی کا مالک ہوں، موت میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں کسی کو فوت کر دوں، جب چاہوں کسی کو پیدا کر دوں، جتنا چاہوں کسی کو زندہ رکھوں، جس وقت چاہوں کسی کو موت کا جھٹکا لگا دوں۔ کوئی میرا شریک نہیں، کسی سے نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی میرے یہاں جبر کرنے والا نہیں۔ shahideislam.com اور آگے پھر اور بڑھا کے فرمایا ربکم رب آبائکم الاولین۔ تمہارے باپ دادا کا رب میں، تمہارا رب میں۔ او میرے بندوں، پیدا میں نے کیا، شکل صورت میں نے دی، اولاد میں نے دی، دولت میں نے دی، آج کچاوے لے کر، آج بسیں ٹرک لے کر ادھر ادھر چلے اور تمہیں شرم کب آئے گی؟ سلام ازار پہ چلو، کامیاب ہو جائے گی بس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے باپ دادا کو ایک ایک دانہ میں نے کھلایا، پانی میں نے پلایا، ان کو بھی میں نے پالا، تجھے بھی میں نے پالا، تو کدھر چلا ہے اب؟ اور اللہ والوں نے اسی پر محنت کی کہ بابا سب سے توڑ، ایک رب سے جوڑ۔ کون ہے تیری باتوں کو سمجھنے والا؟ دلی کا ایک شاہزادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا، شاہی خاندان میں پلنے والا، اکبر بادشاہ کی بہن کا گود میں کھلایا ہوا شاہزادہ، جوانی آئی، شباب آیا،
لوگوں نے دیکھا دلی کی جامع مسجد کا، جس کا سب سے بر صغیر میں سب سے بڑا فرش ہے، سب سے بڑی جامع مسجد ہے، گرم گرم فرش پہ دوپہر کے وقت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ چکر لگا رہے ہیں۔ 12 بجے کا وقت ہے، سخت گرمی ہے۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ڈرتا ہوں میرے پیروں کو اگر گرم زمین پہ چلنا پڑ گیا کہیں یہ جواب نہ دے دیں، میں ان کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بے شک میں ان کو گرم گرم زمین پہ چلنے کی عادت ڈال رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، اگر چلنا پڑا کہیں کفر کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ شاہ اسماعیل اکبر بادشاہ کے پاس شکایت کی ملانوں نے کہ سب استقبال کرتے ہیں آپ کا اور یہ شاہ اسماعیل آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی، ناراض ہوا، شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا کہ سارا جہان میرا ادب کرتا ہے، میں ہندوستان کا عظیم سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کانگن ہو اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ساری عمر کے نفل ایک طرف، استغفار ایک طرف، تہجد و اشراق ایک طرف، عبادات ایک طرف، اور ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ کر الٹا لٹک جانا یہ ایک طرف۔ چنانچہ اکبر بادشاہ کہنے لگا کہ سننا ٹھیک نہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام فرمایا۔ بادشاہ بھی بادشاہ لوگ تھے، سونے کے کنگن اسی وقت اتار دیے، اور وہ جو ملا تھے نا جو احترام کیا کرتے تھے، شکایت کیا کرتے تھے، ان کو گرفتار کر کے منگوایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے احترام کر کر کے مجھے الٹا گناہ میں ڈال دیا، اگر شاہ اسماعیل نہ ہوتا میں جہنم میں چلا جاتا۔ اور پھر وہ عادت تو پڑی ہوتی ہے نا، اور جی ہم نے یہ سوچا تھا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، دیکھو نا جی چھوٹی خدائی ہوئی بادشاہ، کبھی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ کہنے لگا میری ناراضگی کی پرواہ کی تم نے، میری بربادی کو تو نہ سوچا، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مجھے کیوں نہیں پہنچایا، سرکار مدینہ کی آواز مجھے کیوں نہیں پہنچائی۔ پھر دلی میں ایک جلوس نکلتا تھا، شاہ صاحب کے زمانے میں جلوس نکلتا تھا، جلوس والوں نے ایک پیالہ، ایک جوڑا جوتیوں کا اور ایک دستار پگڑی امامہ یہ لے کے چلتے تھے لوگ، اور لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، کھایا ہے، نوش فرمایا ہے، اور یہ جوتا وہ ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور یہ پگڑی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ ہے، لہذا احترام کرو۔ ہر جمعرات کو جلوس نکلتا تھا، لوگ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جلوس شاہ اسماعیل شہید کے پاس سے گزرتا، آپ کھڑے نہ ہوتے تو سارے لوگ کہتے توبہ توبہ یہ بڑا وہابی ہے، استقبال نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔
اکبر بادشاہ نے یہ بھی شاہ صاحب سے پوچھا کہ ساری دلی استقبال کرتی ہے، لوگ سارے احترام کرتے ہیں، چلو میرا احترام تو آپ نہیں کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے اور آپ کے تبرکات اور آپ کے استعمال کردہ چیزوں کا بھی آپ استقبال نہیں کرتے، کمال ہے، حد ہو گئی تیرے والی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی پیالہ ہے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، کھانا تناول فرمایا، اس جوتے کا کیا ثبوت ہے؟ اس پگڑی کا کیا ثبوت ہے؟ اس دستار کا کیا ثبوت ہے؟ اس عمامے کا کیا ثبوت ہے؟ اور ایک اور چیز، اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو تھوڑی سی لطیف چیز ہے، بڑی سمجھ میں آئے گی اور اچھی لگے گی۔ یہ جلوس دلی کے بازاروں میں گھما گھما کر شام کو اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا اور وہ بادشاہ کچھ انعام دیتا ان جلوسوں کے مالکوں کو۔ پتا چلا کہ یہ جو جلوس نکالنے والے ہیں یہ پرانے جلوسوں کی کمائی کھانے والے ہیں۔ یہ اگر کسی سے پوچھو نا جی آپ نے جلوس کیوں شروع کیا، جی خواب میں نظر آیا نا کہ تمہارے گھر سے تخت اٹھنا چاہیے، تخت اٹھنا چاہیے، یہ تخت الٹنا چاہیے، پتا تو چلے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اکبر بادشاہ یہ جوتے حضور کے نہیں، یہ پیالہ حضور کا نہیں، یہ پگڑی امامہ دستار حضور کی نہیں، میں اس لیے احترام نہیں کرتا، اور اگر یہ حضور کے ہیں پھر سب سے بڑا بے ادب تو ہے، سب سے بڑا گستاخ تو ہے، سب سے بڑا بے دین تو ہے، اس لیے اگر یہ حضور کی تبرکات ہے ان کی زیارت کے لیے تجھے جانا چاہیے، یہ تیرے دربار میں چل کر آتے ہیں، تو کچھ پیسے ان کے متھے مار دیتا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں۔ اگر یہ حضور کے تبرکات ہے، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ تو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ورنہ کہاں سرکار کی پگڑی اور کہاں حضور کا امامہ اور کہاں پیالہ اور کہاں حضور کے نالین مبارک۔ تو پتا چلا کہ یہ جتنے بھی جلوس پلوس نکالتے ہیں نا اس سے کمائی مقصود ہوتی ہے، مگر بادشاہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، یوں لکھا علماء نے، جب شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر یہ واقع حضور کے ہیں تو قیامت میں کیا جواب دے گا کہ تبرکات تیرے دروازے پہ چل کر آیا کرتے تھے، لکھا بادشاہ رونے لگا اور کہا اس جلوس کو بند کر دو۔ پہلے تو ساروں کا الزام شاہ اسماعیل پہ تھا نا، حکم ہو گیا کہ جلوس کو ہی بند کر دو، وہ سارے کہنے لگے یار اس وابی کو نہ چھیڑتے تو اچھا تھا، وہ آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا تھا وہی مارا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں سب سے آگے تھا، تقوی اور پرہیزگاری میں یکتا تھا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو پیر ہے، استاد ہے شاہ اسماعیل شہید کا، علماء نے لکھا ہے کہ مولانا سید صاحب جب کتابیں پڑھنے لگے عربی کی تو حرف غائب ہو گئے، سفید کاغذ نظر آتے تھے، حرف نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی کتاب بھی سامنے لاؤ حرف نظر ہی نہیں آتے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک علم تکوینی عطا فرمائے گا، سینہ بسینہ علم عطا ہوگا، کتابوں سے نہیں، یہ بھی ایک ولیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی،
وہ جہاد جس کے مقابلے میں اس کائنات میں عبادت کوئی نہیں. سب سے بڑی عبادت جہاد ہے. سب سے بڑا مرتبہ مجاہد کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور مجاہد کا جہاد میں جاتے جاتے تھوک دینا ایک طرف، پھر اس کے تھوکنے کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں آتا ہے. اللہ اکبر. بے شک. مولانا سید صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے. شاہ اسماعیل سے فرمایا کہ